وہ لڑکی اپنے صحن میں کھلے آسمان تلے تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس طرح وہ براہ راست اللہ کی نظروں میں ہے۔ سجدے کے لیے جھکی اور آنکھوں سے آنسو نے روانی پکڑی ہوئی تھی۔ بہت ہی تھکی اور بے بس دکھائی دے رہی تھی، جیسے نہ جانے کتنی وقت سے چل رہی ہو۔ سلام پھیرنے کے بعد روتی اور بے بسی آنکھوں سے آسمان کو دیکھا اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ آپ کو میں نظر آ رہی ہوں نا اللہ؟ آپ مجھے سن رہے ہیں نا؟ میں جانتی ہوں جو حق میں بہتر نہیں وہ نہیں ملتا، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کی ذات ہر بری کو بہتر بنانے پر قادر ہے۔ میں جانتی ہوں جو میں آپ سے مانگ رہی ہوں وہ آپ کے لیے ذرا بھی ناممکن نہیں ہے۔ آپ اسے میرے لیے بھی ممکن بنا دیں۔ میں جانتی ہوں آپ کا ایک گن میرا نصیب بدل سکتا ہے۔ آپ کے علاوہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ آپ بھی خالی ہاتھ لوٹا دیں گے تو میں کہاں جاؤں گی؟ کس سے مانگوں گی؟ بھلا کون ہے آپ کے علاوہ جو میری دعائیں قبول کرے؟ اور میں جانتی ہوں جو میں مانگ رہی ہوں وہ صرف آپ ہی دے سکتے ہیں۔ میں بہت بے بس اور کمزور ہوں۔ میرے پاس سوائے صبر اور دعا کے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے اختیار میں تو سب ہے نا؟ پھر مجھے وہ دے دے جس کی میں نے آپ سے امید لگائی ہوئی ہے۔ میں نے کبھی آپ کے علاوہ یہ ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلائے۔ میں بہت مان سے آئی ہوں، مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ میری دعاؤں کے لیے اپنے آسمان کے سارے قبولیت کے دروازے کھول دے۔ جو دروازے میرے لیے بند کر دیے ہیں انہیں بہترین بنا کر کھول دے میرے پیارے اللہ۔ میرے پیارے اللہ، مجھے بے بس کی دعائیں قبول کر لے، مجھ سے راضی ہو جائے۔ آنسو آنکھوں سے بہہ کر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں بہہ رہے تھے اور کچھ ہتھیلیوں سے بھی گود میں جا گر رہے تھے۔ آنسو صاف کر کے وہ کھڑی ہوئی اور اگلی رکعت کے لیے نیت باندھی تھی کہ آسمان سے بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں اس پر برسنا شروع ہو گئے۔ سجدے میں جھکی تو اسے ایک عجیب سا سکون اور اطمینان ملا۔ پھر اس کے دل نے کہا، آپ راضی ہیں نا میرے پیارے اللہ؟ میری مانگی دعاؤں پر راضی ہے نا؟ یہ بارش کی بوندیں اشارہ ہے نا کہ آپ مان گئے ہیں، آپ نے کن کہہ دیا ہے۔ سجدے میں اللہ سے بات کرتے جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ خاموش ہچکیاں لیتے اللہ میرے پیارے اللہ کی آوازیں اس کی سانسوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اللہ ہمیں اس لیے آزماتا ہے کہ ہمارے یقین اور صبر کو دیکھے، تاکہ وہ دیکھے کہ میری بندی کو اس بات کا یقین ہے کہ نہیں کہ جب میں آزمائش میں ڈالتا ہوں تو نکالتا بھی میں ہی ہوں، تاکہ وہ ہمارے صبر کو دیکھے، کیسے میری بندی صبر کی آخری مراحل میں بھی اپنے آپ کو اس بات سے دلاسا دیتی ہے کہ اللہ ہے، صرف اللہ ہی مددگار ہے۔ بس اللہ کی آزمانے کے انداز کچھ الگ ہے، کبھی ہمیں کچھ دے کر آزماتا ہے تو کبھی کچھ لے کر۔ بس یہاں پر ہمارے صبر کا امتحان ہوتا ہے، چاہے آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہو یا شدت سے بہہ رہی ہو، لیکن زبان سے شکوہ نہ کرے، کیونکہ وہ ہمیں آخر میں آزما کر ایسا بنا دیتا ہے کہ چاہے دنیا ہمارے مخالف ہو جائے، کچھ چھین لے جائے، ہم صرف اتنا کرتے ہیں کہ آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہتے ہیں کہ اے اللہ، یہ تیری رضا ہے، میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ چلیے سنتے ہیں ایک لڑکی کی محبت کی کہانی جو اللہ سے اپنی محبت کو مانگ رہی ہے۔ وہ رو کر کہہ رہی تھی، جس روز میں نے آپ کو بھولنے کی بات کرنی تھی اللہ سے، اس روز ہر لفظ پہ آپ کا خیال آیا، ہر دعا پہ آپ یاد آئے۔ نہ آپ کو مانگنے کی طاقت تھی، نہ بھول جانے کی ہمت۔ پھر میں نے ہاتھوں کو خلا میں اٹھایا اور زار زار رونے لگی۔ دیکھیے نا، یہ آپ کس مقام پہ لے آئے مجھے، کیسی گرفت ہے یہ محبت کی کہ گرنے کو تو راضی ہو گیا دل، لیکن اٹھنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ جب تھک جاتی ہوں تو سوچ لیتی ہوں کہ آج یہ قصہ ختم کر دوں گی، اتنا رو دوں گی کہ ساری شدتیں آنکھوں کے راستے سے نکل جائیں گی۔
اور ان یادوں کی قید سے آزاد ہو جاؤں گی، اور جب سجدہ کرتی ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی آس اب بھی باقی ہے، جیسے اب بھی یہ کہانی مکمل ہو سکتی ہو، جیسے اب بھی نصیب بدل سکتا ہو۔ میں نے اللہ کے فیصلوں سے کبھی اختلاف نہیں رکھا، میں نے کبھی اس کی رضا کی بے ادبی نہیں کی۔ اگر دعا مانگتی ہوں تو یہ سوچ کر کہ وہ میرا بادشاہ ہے اور میں اس کی ادنی سی غلام، جو اس کے در پہ اس یقین کے ساتھ آئی ہوں کہ میرا بادشاہ دنیا کے سارے بادشاہوں سے برتر ہے اور رحیم ہے۔ اس توکل کے ساتھ اس کے سامنے جھولی پھیلاتی ہوں کہ وہ خالی نہیں رکھے گا اسے، یا تو جو مجھے چاہیے اس سے بھر دے گا یا مجھے اپنی چاہت سے نواز دے گا۔ تمہیں مسکراتا دیکھ کر سوچتی ہوں کہ محبت کتنی پیاری ہوتی ہے، کیسے ساری دعائیں ایک ہی شخص کے نام سے منسوب ہو جاتی ہیں۔ تمہاری بے رخی سے لے کر محبت کرنے تک میں نے تمہاری ہر ادا سے محبت کی ہے۔ میری دعا کا آغاز بھی تم سے ہوتا ہے اور اختتام بھی تم پہ ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں دنیا جہاں کی ہر خوشی سے نوازے۔ تمہاری شرارتی آنکھیں یوں ہی سدا مسکراتی رہیں، تمہیں ان منزلوں تک خدا لے کر جائے جن کے تم خواب دیکھتی ہو۔ تمہاری زندگی میں کبھی اس چیز کی کمی نہ ہو جو تمہارے دل کو بے چین کر دے۔ میں نے ہمیشہ تمہارے حوالے سے اپنا دل پاکیزہ رکھا ہے، اس لیے تم کبھی یہ مت سوچنا کہ میرا دل تم سے میلا ہوگا۔ تمہاری جو جگہ آج ہے ہمیشہ وہی رہے گی۔ تم پاس نہ ہوگے تو تمہاری جگہ خالی رہے گی، مگر یہاں کوئی دوسرا شخص نہیں آئے گا، اور دل کا حال تو بس رب جانتا ہے۔ تم سے کتنی پاکیزہ محبت کی ہے یہ بس اللہ جانتا ہے۔ لوگ گنہگار سمجھ سکتے ہیں مجھے، مگر سچ اتنا سا ہے کہ بس اللہ ہی جانتا ہے مجھے۔ نصیب کی باتیں نصیب لکھنے والا جانے، میں تو بس فریاد ہی کر سکتی ہوں اور وہ میں صدا کرتی رہوں گی۔ وہ لڑکی اس انسان سے اتنا پاکیزہ محبت کرتی تھی کہ اس کے لیے دن رات، اس کی سلامتی کے لیے دن رات اللہ سے دعائیں کرتی تھی۔ تو سوچئے کوئی انسان کسی سے اتنی شدت محبت بھی کر سکتا ہے۔ پھر وہ کہہ رہی تھی کہ اس غم سے اللہ نے مجھے نکالا جس میں تم مجھے تنہا چھوڑ گئے تھے۔ وہاں سے شروع ہوئی اللہ سے گفتگو میری، جہاں سے تم ہر رابطہ توڑ گئے تھے۔ اللہ نے ہی لگائے اس پر پیوند جس محبت کے دھاگے کو تم ادھیر گئے تھے۔ اللہ ہی جانتا ہے ان راتوں نے پھر مجھے سونے نہیں دیا جن کے سکون کو تم چھیڑ گئے تھے۔ بہت وقت لگا زندگی تک پلٹنے میں، اس کو جس روح کو تم خوف سے جھنجھوڑ گئے تھے۔ تمہیں پانے کی چاہ میں عرش تک تو نہ جا سکے، لیکن اللہ کو منانے کے لیے دعا کے آخری حد تک ضرور گئے تھے۔ بہادری تو اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہے، سو ہم نے جھکا لیا سر۔ اللہ کے فیصلوں سے لڑتے تو صرف کمزور پڑ جاتے، اس کے بعد پھر اللہ کے سوا کسی کو آواز نہیں دی۔ جب تمہیں تکلیف سے پکارا تھا، جب اللہ کو ناراض کر کے تمہارے پیچھے خوب دوڑی تھی، بس ایک اللہ ہی ہے جو کبھی جدا نہیں ہوا مجھ سے۔ باقی تو پھر باقی ہے، تم بھی وقت ضرورت رخ موڑ گئے تھے۔ اللہ نے ہی تھاما، اللہ نے ہی سنبھالا مجھے، سو تم کو کیا خبر ہم کتنا تڑپے تھے، اللہ کے سامنے کتنی دیر تک روئے تھے۔ ہر تکلیف سے گزرنے کے بعد، لوگوں سے ٹھوکریں کھانے کے بعد، پھر جا کر تم اللہ کی طرف آتی ہو۔ اللہ کی محبت اس وجہ سے حاصل نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی مانگی ہوئی چیز کو نہیں دیتا، بلکہ وہ بندے میں خود کے لیے احساسات، صبر، توکل، یقین اور امید دیکھا کرتا ہے، تب جا کر اللہ اپنی محبت، رحمت اور برکت سے نوازتا ہے۔ تنہا راتوں میں جب روتے روتے سجدے میں گر جاتی ہو، وہ اپنا بنا لیتا ہے، کیونکہ اس وقت تمہارے دل میں اس کے لیے نہ تو کوئی میل ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اللہ کے متعلق شکوہ شکایت۔ آخر کر گر گرا کر بھی بندہ اللہ کے در پر ہی آ جاتا ہے۔ بندہ جاننے لگتا ہے میرا نصیب بنانے والا اللہ ہے، اور چاہے تو پل بھر میں نصیب بدل دے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے انسان سے محبت کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا،
اور اللہ سے محبت کرنے سے، اس کی عبادت کرنے سے جنت کا ٹھکانہ مل جاتا ہے۔ اللہ تو ہمیشہ سے تمہارا ہے، تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا، بس تم ہی نہیں سمجھ پاتے۔ کوئی شخص یا کوئی ایسی چیز جو تم اللہ سے دور کرے وہ تمہارے لیے کبھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ جو راستے تم خود بناتے ہو وہی تک منزل ختم نہیں ہوتی کہ تم نے جو اللہ سے مانگا تھا اور وہ تمہیں نہ ملی تو تم یہ سوچ لیتی ہو اب میں کبھی اپنی مانگی چیز کو حاصل نہیں کر پاؤں گا، پر تم یہ کیوں نہیں سوچتے وہ ذات تو لامحدود ہے، وہ لا حاصل چیز کو حاصل بنا دیتی ہے، وہ ناممکنات کو بھی ممکنات بنانے پر قادر ہے۔ زندگی کئی راستوں اور کئی پریشانیوں ڈال کر ہی تمہیں تمہاری چاہت لاتی ہے۔ اللہ تمہارے حالات اور تمہاری پریشانیاں تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ تمہارا من نہیں بدل دیتا، جب تک وہ تمہیں ان چیزوں پر بھی تمہیں راضی نہیں کر دیتا جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اللہ جو دے اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھو۔ اللہ کے نزدیک صبر کرنے والی بندی بہت پیاری ہوتی ہیں، تو دعا کرنا کبھی نہ چھوڑنا ان چیزوں کی جو تمہیں نہیں ملی، اور صبر کرنا اپنی آخری سانس تک، اور مانگتی رہنا کیونکہ اس کے موضوع کی کوئی حد نہیں، اور وہ اللہ ہے نا، وہ تمہیں کبھی ہیرے کی جگہ کوئلہ نہیں دے گا، تو صبر اور یقین رکھو اس پر۔ اگر راستہ وہاں سے نہیں بن سکا جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب تم کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکو گی۔ تم اپنی محدود سوچ میں رہ کر سوچتی ہو، مگر وہ ذات تو لامحدود ہے، اس کے موضوع کی تو کوئی حد نہیں۔ زندگی کئی ایسی راہوں اور مراحل سے گزار کر تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے جن پر چلنے کے لیے تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا، تاکہ خوشی سے پہلے غم کی لذت جان لو اور حاصل کی قدر کرنا سیکھ سکو۔ ایک طریقہ وہ ہے جس کے لیے تم خود کو تیار کرتے ہو، دوسرا وہ جس کے لیے اللہ تمہیں تیار کرتا ہے۔ مگر جب تم اپنی طریقوں پر اڑ جاتے ہو تو وہ نہ تمہیں آگے بڑھنے دیتا ہے اور نہ پیچھے مڑنے دیتا ہے، تاکہ تمہیں یاد کروا سکے کہ سکون کو قریب لانے کے لیے تمہیں پہلے اس کے قریب جانا ہوگا جو اس سکون کو عطا کرنے والا ہے۔ مایوسی اور امید تم میں ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے۔ تو جب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھ سکو گے جو تمہارے پاس ہے تو اللہ تمہیں وہ کیسے دے گا جو تم مانگتے ہو؟ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں اور راستے بنانے والا راستے بنا دیتا ہے۔ تو تم یہ کن اندیشوں میں پڑے ہو؟ منصوبے بھی وہ بناتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، صبر کی اس آخری سانس تک جب تک تمہیں وہ مل نہیں جاتا جو تمہیں چاہیے۔ تمہارا بکھرنا عارضی ہے مگر اس کا تھام لینا مستقل ہے۔ تم نے خود کو خود ہی توڑ رکھا ہے، ورنہ وہ تو کب سے تمہیں جوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو تم ان کرچیوں کو اس کے پاس لے جاؤ، پھر وہ انہیں یوں سمیٹ لے گا جیسے اس کا ایک حرف کن ان دو جہانوں میں سمیٹ کر انہیں زندہ کر دیتا ہے۔